ویلکم بیک ٹو ایم بی جی اسپیکس. ہم بات کر رہے ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا واقعی سول ملٹری تعلقات میں دراڑ پڑ چکی ہے یا یہ باتیں محض افسانہ ہیں اور بڑھا چڑھا کر کی جا رہی ہیں. تو فاروق شہباز وڑائی صاحب جو ہیں وہ بریک لینے سے پہلے بات کر رہے تھے. میں اپنا جو سوال ہے اس کو ریفریز کر لیتا ہوں, پھر آپ جواب دیجیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جی وہ لندن سے واپس آتے ہیں, انہوں نے اسلام آباد اترنا ہوتا ہے, پروگرام ان کا تبدیل ہو جاتا ہے, وہ لاہور اترتے ہیں اور وہاں وہ بڑے میاں صاحب سے مشاورت کے بعد پھر اسلام آباد آتے ہیں. ظاہر ہے ان کا گھر ہے, وہاں اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مشاورت میں بھی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے, کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اس خاص صورتحال میں جیسے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہونی تھی تو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ سمری پہ سائن کرنے سے پہلے لاہور زمان پارک تشریف لے جاتے ہیں, تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا یہاں بھی اسی طرح کا تاثر نہیں مل رہا؟ دیکھیں ان کے معاملے میں تو یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ پرائم منسٹر اسلام آباد لینڈ کرنا ہوتا ہے وہ لاہور لینڈ کر جاتے ہیں, لاہور کرنا ہوتا ہے اسلام آباد کر جاتے ہیں. یہ تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے. دوسری جو آپ بات کریں نا, اصل میں بات اشارہ تھا وہ نواز شریف صاحب کی طرف کہ جی انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو لے کے ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو موجودگی کا احساس دلایا. تو اس سے میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ آپ سمجھے کہ اسٹوڈیو میں ایک سائڈ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ملٹری کی ہے اور ایک سائڈ جو بیٹھی ہے وہ سول کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی میں ملٹری کی سائڈ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ملٹری کی سائڈ یہ ہے. نہیں, ابھی آپ یہ نا ناظرین پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس سائڈ کو کون سی سائڈ سے فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک. تو میں نے آپ سے جب وقفے میں پوچھا کہ ٹوٹل ریکارڈنگ کتنی دیر کی ہے, وقفہ کتنی دیر کا ہے, اور ایک دو اور سوال بھی پوچھے کہ آپ شو کب کرتے ہیں, کتنی دیر کرتے ہیں, تو چائے آ چکی تھی جی, جو کہ جس کی ہمیں بڑی ضرورت تھی. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھ جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا یار آپ چپ کر کے چائے پئیں. ٹھیک ہے, کونے بیٹھ کے دہی کھاؤ, چپ کر کے چائے پئیں. ٹھیک ہے. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, مجھے چائے چاہیے تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پر اسٹوڈیو کس کا ہے, شو کس کا ہے, پاورفل کون ہے. تو میرے پاس چائے پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. مجھے میری یہ مل گئی ہے تو مجھے لگا کہ یہی میری منزل ہے. تو یہ سول اور ملٹری کو سمجھانے کے لیے یہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ آج کوئی ایک سائڈ جو کہ سول ہے وہ شرارت کرنے کی کوئی گنجائش بھی ہے ان کے پاس, تو یہ کم از کم آپ خاطر جمع رکھیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. ایک بات اس میں مثال دے کے بتاتا ہوں, ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اور اس بات پہ حیران ہے کہ اس کے باوجود کیوں. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جب رخصت ہو رہے تھے تو وہ چاہتے تو نہیں تھے کہ وہ رخصت ہوں. کوئی بھی نہیں چاہتا, اس ملک میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتا. تو باجوہ صاحب نے جو میری معلومات ہیں تو اس وقت ایک فرمائش کی تھی. جی. فرمائش نمبر 1 تو یہی تھی کہ میں ہی اس ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے اور ترقی کے لیے میں حاضر ہوں اگر آپ مجھے ہی دوبارہ. اور دوسری کوئی اور ایک نام تھا. ٹھیک ہے. اگر میں نہیں تو پھر انہوں. ہاں ٹھیک. تو جب یہ بات نا لٹکنا شروع ہو گئی نا, یعنی وہ اسٹل اس ملک کے تھے جب سارا کچھ وہ تھے, تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے پاس کو ملنے گیا. تو انہوں نے زمین پہ ایسے, یہاں پہ تو آواز نہیں آ رہی نا, جب انہوں نے مارا ہوگا بوٹ, آپ کو پتا ہے کہ باجوہ صاحب ہے بھی تگڑے لمبے چھوڑے جٹ تھے, تو جب انہوں نے مارا تو انہوں نے کہا پھر دوڑ جاؤ سارے, اگر پھر بات نہیں ماننی نا پھر یہ تو وہ پھر پی ڈی ایم کے دور حکومت کی بات ہے, الیکشن سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ میسج پہنچایا گیا کہ جی وہ سر نے تو کہہ دیا دوڑ جاؤ, دوڑا دیا. دوڑا دیا نا. یہ میسج ہوتا ہے, ٹون ہوتی ہے. جس طرح آپ کسی کو کہیں بھائی چائے نہیں لے کے آئے تو ہم بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ کس موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے. ہم باہر جا کے یہی بتائیں گے سر کو سر وہ گوری صاحب غصے میں تھے, تو بتایا گیا ابھی غصے میں تھے. تو آگے ایک تشویش تو ہوئی, پریشانی بھی ہوئی, لیکن اتنی دیر میں نا جو قاصد تھے نا, قاصد جو مامور تھے اسی کام پہ, وہ ان کو کہا گیا کہ یار آپ, انہوں نے قاصد نے جو قاصدین اب کہہ لوں یا اب زیادہ جمع ہو گئے نا, انہوں نے ایک میٹنگ بتائی کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو اب دوست وغیرہ اتنے نہیں رہے, اور جو دوڑا رہے ہیں وہ بھی دوڑا نہیں سکتے. تو ایک دھمکی دی گئی تھی صحیح ہے کہ پھر اگر مطالبہ نہ مانا تو پھر یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے.
تو آگے سے کہا گیا کر دیں پھر کرنا تو ارینجمنٹ لیکن ہو یہ گیا تھا۔ کہا گیا کر دیں لیکن پھر چیک بھی کیا گیا نا کہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا ڈر بھی تو رہتا ہے نا، اگر آپ مجھے ڈر تو رہے گا کہ آپ مجھے نکالنا دیں اسٹوڈیو سے، صحیح پھر وہ چیک کیا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں تو کہ نہیں قاصد نے بتایا کہ بھائی نہیں کوئی بات نہیں، اب تو مجید سعید صاحب میرے ساتھ ہی نہیں ہے، بلال گوری صاحب بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کیوں؟ میں نے کہا تھا بسکٹ ان کو بھی کھلاؤں گا، آپ کو بھی کھلاؤں گا، دوسرا بات پروڈیوسر ہے کو بھی کھلاؤں گا، وقت رخصت ہے تو ابھی وہ اتنی طاقتور نہیں ہے، اب وہ نہیں بات رہی، وہ تپڑ نہیں رہی بھائی، وہ بات نہیں رہی، صحیح ان صرف وہی دب کے ہی مار سکتے ہیں، تو وہ پھر اپنی مرضی کی گئی، آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ صحیح اس ٹائم نا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی میں آپ کو پھر ہسٹری میں لے جا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج سے 6 ماہ بعد ہمارے سارے تجزیے الٹ جائیں، لیکن فی الوقت جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کی ڈاٹ کو ڈاٹ کے ساتھ ملا رہا ہوں، تو اس وقت ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اس وقت ایک طاقتور جو ہیں فیض صاحب، ان کی سزا کسی بھی دن اناؤنس ہو سکتی ہے، معاملات بہت آگے نکل چکے نہیں، ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بڑے صاحب ہیں وہ دوڑانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ مکمل، وہ تو اس ٹائم وہ تو سر کو تو کرنا پڑا تھا نا ایسے، ہاں، ان کو تو ایسے بھی ایسے بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور ساجد صاحب کو گفتگو میں شریک کرتے ہیں۔ ساجد صاحب کو بھی کر لیں، وہ تو چائے پیے جا رہے ہیں نکر میں بیٹھ کے آرام سے۔ نہیں، آپ کو بھی موقع دیتے ہیں چائے پینے کا۔ اچھا، یہ جو فاروق صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، پھر آپ اس میں اپنی انپٹ دیجیے۔ ایک تو اس وقت بھی جو حالات تھے وہ بہت مختلف تھے، آج مختلف ہیں جیسے ہم نے بات کی۔ دوسرا یہ کہ جب عاصم منیر صاحب کی تقرری ہونی تھی بطور چیف آف آرمی سٹاف، تب بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی تھی جیسے ابھی سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آخری لمحے بڑا دباؤ تھا، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی تھا دباؤ، اور یہ بھی تھا کہ اس کو بنائیں اس کو نہ بنائیں، مختلف کوارٹر سے وہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ آخر میں یہ ہوا کہ ایون نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کہیں سیر کو نکل گئے اور فون شون جو ہے وہ انہوں نے بند کر لیے تاکہ وہ دباؤ سے بچ سکے۔ تو مجھے تو اس میں بڑی مماثلت نظر آ رہی ہے کہ ابھی بھی جب سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر لاہور اترتے ہیں، پھر مشاورت ہوتی ہے، اسلام آباد آتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ٹھیک ہے مماثلت، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف سٹائل ہے چل رہا۔ ان کے بھائی ہیں نا جی، انہوں نے کہا بھی ہے، ان کو یہ بھی کہنا پڑا تھا اسی موقع پہ کہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار، جو کہ یہ اوبویس چیز ہے، انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، کس کو نہیں پتا، اور بھائی بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ سٹائل سے پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو وہ بات کر رہے تھے اور جو میں نے پہلے تھوڑی سی بات کی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اپنا دکھایا ہے، اور جس سے مجھے خوشی بھی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہر کسی ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے بندے کو ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، فاروق صاحب کو بھی ہونی چاہیے۔ تو اس تناظر میں تو میں کافی حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، دیکھیں بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ میں اس حق میں تو نہیں ہوں کہ جو 26ویں ترمیم میں ہوا ہے، جو 27ویں میں ہوا ہے، جو 28ویں میں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ملک ہے، ملک میں ایک توازن ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ وہ جہاں بھی خراب ہوگا، اور جب بھی ماضی میں خراب ہوا ہے تو اس کا ملک و قوم نے خمیازہ بھگتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اتنے میں بیلنس ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے جناب، یہ اس کے پیچھے کوئی ایسی سوچ ہو، یہ بظاہر نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے بات کہ 27ویں کے بعد آپ نے جو کیا ہے، یہ پھر آپ میں جرت کیسے ہو سکتی کہ آپ جو ہے نا وہ سر بھی ہلائیں، تو یہ مجھے نہیں ہضم ہوتی اس حوالے سے۔ تو جب یہ بھی نہیں ہے، تو اگر اس کے ذریعے بھی اتنی سی بات سے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، مطلب یہ چائے کی پیالی ہے، اس میں طوفان نہیں اٹھ سکتا، ہم کوشش جتنی مرضی کر لیں، ٹھیک ہے نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے چین ہے نہیں اٹھے گا، جہاں آگ لگتی ہے دھواں بھی وہیں سے، میں کہہ رہا ہوں جی کیا بات ہے، ٹھیک ہے، جہاں چائے ملتی ہے مزہ بھی وہیں پہ آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ تھوڑا سا بظاہر آپ کہہ لیں، ظاہری طور پہ صرف اتنا ہی ہمیں مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ پاور، کچھ بیلنس، اور کچھ جس کا جو سٹیچر ہے، جو عہدہ ہے، اس کی کوئی اہمیت، اس کی کوئی حرمت، قدر و قیمت وہ ہونی چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہوا ہے۔ اس کی چاہے ٹیکنیکل مسائل ہیں، پروسیجرل ایشو ہیں، اس کی بنیاد جو مرضی بنا لیں، لیکن میں اس حق میں ہوں کہ اس کو بیلنس کر کے رکھیں گے۔ تو یہ مجھے یہ بتائیں،
اب بات لمبی نہ ہو جائے، نواز شریف سے بہتر جی کون یہ جانتا ہے کہ اقتدار کا توازن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور نواز شریف سے زیادہ کون یہ جانتا ہے، اس ملک کی بات ہم کر رہے ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، جی یہ ان کا اعزاز ہے، جی اور تینوں دفعہ ہی وہ کسی بڑے مختلف انداز سے نکلے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں مجھے نکالا گیا، اور کسی نہ کسی وجہ سے بھی، تو کہیں نہ کہیں بہرحال انہوں نے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اپنے ایک دور میں، وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی طاقتور شخصیت سے ریزائن بھی لیا ہوا ہے، تو وہ جب یہ چیزیں کر رہے ہیں نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم ٹھیک ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو یہاں پہ اس کو جو ہے نا کچھ بیلنس کر رہے ہیں۔ اچھا میری رائے یہ ہے حضور کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نعرے کو انہوں نے کیسے دفنایا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اب تو یہ جو طاقت کا توازن ہے یہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اسے ٹھیک کر سکیں۔ نہیں یہ میں نہیں بات آپ سے متفق کرتا ہوں، اس آپ لیے کی مرضی ہے سر، آپ نہیں نامتفق آپ پہ ہوں۔ ہم نہ پوسٹ سر، کر نہیں سکتے نہیں ظاہر ہے۔ سر، ماضی میں دیکھیں آپ بات کر چکے ہیں کہ پیج ایسا تھا اور وہ پھٹ گیا، آپ نے بھی بات کی، جی تو یہ نہ سمجھیں سیاستدان ہی ہوتا ہے، اس پوری واردات میں باریک سی سیاست ہے، تھوڑی بہت سیاست کے طالب علم آپ اور ہم نہیں آپ سب تو ہیں، باقاعدہ اور میں سیاست تو ہوں بھی کی نا، سیاستدان ہیں تو آپ میں اس صحافیوں لیے میں۔ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باریک سیاست ہے نا اور سویٹ سیاست ہے، اچھا یہ بھی آنی تو ویسے چاہیے اور کچھ نہ کچھ سیکھی بھی ہے، اس میں وہی سویٹنس ہے، یہ بے شک کچھ بھی نہ ہو۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جب آر ٹی ایس بٹھا کے آپ کو اقتدار میں لایا جاتا ہے یا فارم 47 کی بنیاد پہ آپ کو اقتدار میں لایا جاتا ہے، پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں نہیں ہوتی ہاں، کہ یہ آپ شرارت طاقت کا اور توازن- سیاست کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اور مجھے ایک بات موقع اور دے ہے، دیں نہیں نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، جی اس کا مطلب تو یہ اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے تو اگلے 6 مہینے میں حکومت رخصت ہے۔ تو مان لینا کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، 2026 سر جہاں یہ بات ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے اقتدار دیا جائے تو کمزور ہوتا ہے بندہ، اور اس کے اختیار نہیں ہوتا، اور فارم 47 کے ذریعے اقتدار ملے تو پھر اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بے عینی ہی جب کوئی بھی کسی کو ایکسٹینشن دی جاتی تو اس کی بھی وہ پوزیشن نہیں رہتی کسی بھی جگہ پہ، اور اس جگہ پہ اگر میرے سے مثالیں لیں جی جی تو آپ سارے جانتے ہیں، ایک دو مثالیں ضرور دیں۔ دیکھیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی نا، جی اس کے بعد باجوہ صاحب نے پاؤں مارے کہ وہ آخری نکل جاؤ، دنوں کی بات ہے، سر آخری بالکل آخری دنوں لیکن کی وہ اپنا بات ہے، ٹینور پورا کر کے گئے۔ سر ڈھائی ٹینور سال پورا تک۔ کر کے گئے، اسی طرح کی اس کی وہ حیثیت کیانی صاحب کی وہ حیثیت رہی جب انہوں نے ایکسٹینشن لی۔ میں آپ بالکل اخلاقی باتوں میں الجھ گئے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا مہربانی ہوں کیجئے کہ جب یہ صورتحال ہے کہ آپ کو امینڈ کر کے چیزیں کرنی پڑی، اور آپ کی تعیناتی بھی ایک ڈیٹ کو ایسی کو ہوئی کہ آپ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی، تو اتنی مضبوطی کا میں کوئی قائل نہیں ہوں۔ جس میاں نواز شریف کی بات ہو رہی ہے نا، ہاں میں اس میاں نواز شریف کی ایک اور مثال آپ کے سامنے آپ رکھوں گا۔ سمجھیں میری بات، جی میں سمجھ گیا ہوں، اس ایک اور مثال میاں نواز شریف کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں 2013 میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، راحیل شریف کے دور میں کتنی کمپین چلی، شکریہ راحیل شریف، جی اور ایکسٹینشن کے لیے کتنا دباؤ ڈالا گیا، جی، ڈان لیکس اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا، ہوا انہوں نے نہیں دی۔ نہیں دی، کیوں؟ وہ عوام کی طاقت سے آئے تھے۔ پتہ فارم نہیں آئے 47 تھے پہ کہ نہیں نہیں، آئے تھے۔ لیکن بہرحال 47 نہیں تھا، جی تو فرق تو ہے۔ جی میں یہی بات اسٹیبلش کر رہا ہوں، آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر اس حمام میں ایک جیسی صورتحال ہے نا، جی تو اس کو مد نظر رکھیں، اور جمہوریت کا یا سیاست کا جی جو ان کے پاس داؤ پیچ ہوتے ہیں نا، جی وہ تو انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہوتے، ہوں اور وہ بہت شدید بھی ہوتے ہیں اور کہہ بہت رہے ہیں غیر یہ محسوس بھی جو ہوتے کہنا ہیں۔ چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سیاستدان بہت کایاں اور تیز لوگ ہیں، بچے Yes. ان سے، جی ڈرے ان سے۔ یہاں میں پہ یہی بات ایک کر رہا ہوں، وقفہ مجھ سے لینا ہے، نہیں، مطلب سیاستدان۔ یہاں وقفہ لینا ہے، واپس جب آئیں گے تو ضرور آپ دونوں جید صحافیوں سے میں پوچھوں گا Thank you. کہ کیا سیاست جو ہے وہ بم کو لات مارنے کا نام ہے، غلیل بازی کا نام ہے؟ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ۔